جیسا کہ آپ دوست آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ سفر مظفر ہے، اس کا آخری مہینہ ہے، اور ذکر ہو رہا ہے اولیاء کرام کا، بالخصوص امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کے کچھ چیزیں بیان کی تھی، وقت ان کے بہت کم ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا علم بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ان کے فضائل و برکات اتنے ہیں کہ وہ ہم عوام تک پہنچا نہیں سکتے۔ ایک تو یہ کہ آپ اولیاء کے خادم ہیں، بلکہ خود ولی کامل ہیں، عالم بعمل، عالم اہل سنت مجدد دین و ملت۔ یہ آیت جب بھی کسی ولی کا ذکر ہوتا ہے تو ہماری محافل میں، ہمارے خطبات میں پڑھی جاتی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، وہ رب کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، دین کی بات کرتے رہتے ہیں، کوئی ان کو کسی کا، بڑے کا چھوٹے کا، حکومتوں کا خوف نہیں ہوتا، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ آنے والی چیز کا خوف ہوتا ہے، گئی ہوئی چیز کا غم ہوتا ہے، ان کو کوئی غم نہیں، کیونکہ ان کا اپنا کچھ بھی نہیں، جو ہے اللہ اور اللہ کے حبیب کا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی، آپ خطبہ دے رہے تھے تو آ کے کسی نے خبر دی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر خطبہ جاری۔ بعد میں کسی نے پوچھا، ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوا؟ تو آپ نے ارشاد ہے، جب اللہ مجھے کوئی نعمت دیتا ہے تو میں اس کو لے کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، باری تعالیٰ یہ تیری نعمت ہے، جب تک میرے پاس رہے گی اس کی حفاظت کروں گا، تیرا شکر ادا کروں گا، اور جب تو لے لے گا تو صبر کروں گا، تو اسے گلہ نہیں کروں گا۔ تو ان کو گئی چیز کا دنیا وہ رکھتے نہیں ہے، کچھ اور چیز چلی جائے تو اس کا غم نہیں ہوتا۔ لیکن ہیں کون یہ؟ ہم یہ آیت ہر ایک پہ پڑھتے ہیں، ہر عرس پہ پڑھتے ہیں، ہر ولی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہر آدمی۔ آج کل تو وہ کئی لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کو کہتے ہی ایسے ہیں، اللہ کے ولی، وہ سمجھتے ہیں یہ ولایت کام جو ہے یہ بازار سے ملنے والی چیز ہے، جس کو مرضی خرید کے اس کی جیب میں ڈالو یہ ولی ہو جائے گا۔ اللہ نے ان کی تعریف بھی بیان کی ہے، ان کی صفت بھی بیان کی ہے کہ اولیاء ہوتے کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر تقوی اختیار کیا، ان کی زندگی جو ہے اللہ اور اللہ کے حبیب جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزرتی ہے۔ یہ نہیں ہے جیسے اللہ ماشاءاللہ آج کل کے لوگ ہوتے ہیں، داڑھی کا پتہ نہیں ہے، داڑھی شریف کو انہوں نے مذاق بنا دیا، بال دیکھیں تو عورتوں سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں، اور کوئی کتے لڑا رہا ہے، کوئی بٹیرے لڑا رہا ہے، کوئی گھوڑے دوڑا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، یہ جو چاہیں کریں، یہ پہنچے ہوئے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ شریعت کے ساتھ مذاق کرنے والا رب کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو شریعت کو گھر کی لونڈی سمجھے، آج کل یہ بھی چل رہا ہے کہ شریعت الگ ہوتی ہے، طریقت الگ ہوتی ہے، مولوی الگ ہوتا ہے، صوفی الگ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کوئی ایسی طریقت نہیں جو شریعت کے مخالف ہو۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کی شریعت ہے، سب سے پہلے اللہ اور اس کے حبیب کا دین ہے۔ جو اس کے ساتھ وفا نہیں کر سکا، وہ کسی اور کے ساتھ وفا کیا کرے گا؟ اب یہ آپ اپنے اپنے طور پہ، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی جناب نقش بندی ہے، کوئی سہروردی ہے، بہت سارے ہیں، سب کو اللہ جل مجد الکریم اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دو چیزیں، ایک تو قادریوں کو پتہ نہیں کہ غوث اعظم نے کیا کہا، نقش بندیوں کو پتہ نہیں مجدد رسالی نے کیا کہا،
سہروردیوں کو پتا نہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی نے کیا کہا، چشتیوں کو پتا نہیں کہ خواجہ صاحب نے کیا کہا، اپنی طرف سے کرامتیں خود گھڑتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ کئی بار میں عرض کرتا ہوں، ہر بندے کی کتاب اس کی اولاد سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اولاد نے چند سا رہنا ہوتا ہے، کتاب نے قیامت تک رہنا ہوتا ہے۔ پھر بعض اوقات اولاد مانتی ہے، بعض اوقات نہیں مانتی۔ کتاب جو ہے وہ اس کا خون جگر ہوتا ہے۔ کتاب جو آدمی لکھتا ہے وہ اپنے عقائد و اعمال، اپنے طریقے، اپنی سوچ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے غوث اعظم کی کتابیں پڑھی ہوں گی؟ 11ویں تو دیتے ہیں، ٹھیک ہے دینی چاہیے، ہر مہینے دیتے ہیں، یہ ایک ان کی ایک مبارک سنت ہے، اللہ اس پہ بھی قائم رکھے۔ لیکن ان کی کتابیں ہم میں سے کتنوں نے پڑھی ہیں کہ ان کے عقائد کا پتہ چلے؟ اسی طریقے سے چشتیوں کو دیکھ لیں، کسی نے ہم میں سے جتنے چشتی ہیں ان میں سے کتنوں نے خواجہ اجمیری کی کتابیں پڑھی ہیں؟ یہی حال نقشبندیوں کا، یہی حال سہروردیوں کا۔ ہم نے ان کے نام لے کے، جیسے آج کل مسلمانوں نے اسلام کو بدنام کیا نا، ایسے ہم نے ان اللہ کے ولیوں کو بدنام کیا۔ ڈھول ڈمکے، ناچ ڈانس، مردوں عورتوں کا تمال، اور اس پہ ڈانس اور رقص اور نہ جانے کیا کیا بدنام کر کے رکھ دیا۔ یہی حال ہمارا ہے رضویوں کا۔ امام اہل سنت کی چند چیزیں تو ہم نے پکڑ لی، لیکن جو اصل ان کی روح تھی وہ چھوڑ دی۔ آج دیکھ لیجئے، امام اہل سنت کا نام ہر جگہ لیا جاتا ہے، لیکن ان کے طریقے کہاں ہیں، کس گھر میں ہیں، کس مسجد میں ہیں، بہت کم نظر ہے۔ چند چیزیں اختلافی جو ہیں نا، وہ ہم نے ایسی پکڑی کہ سنی سے لڑ رہا ہے، لیکن جو اتفاقی تھی ان کو چھوڑ گئے۔ آج کل جو ایک بہت بڑا طوفان بنا ہوا ہے سنیوں میں، یہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں، یہ ایک نیا 14 صدیوں بعد تھی، شروع سے شیعہ سنی کا اختلاف رہا۔ آقا کریم نے ہر ایک کی خبر دی تھی کیا ہوگا، اور آج اب سنیوں کے سٹیجوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہا ہے، لڑائی دھنگے فساد ہو رہے ہیں۔ ایسے میں اگر سیدی اعلیٰ حضرت، یہ عجیب بات ہے، امام اہل سنت بھی کہتے ہیں امام کسی اور طرف جا رہا ہے، مقتدی کسی اور طرف جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، ان کے نام ماتم کرنے والوں نے زندگی میں کبھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی سنت کبھی نہیں، پتہ ہی نہیں کیا ہے، انہوں نے کبھی نماز چھوڑی نہیں، انہوں نے کبھی پڑھی نہیں۔ عجیب، یہی حال ہمارا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ مزاروں پہ ہو رہا ہے، کم از کم یہ تعلیمات رضا نہیں ہے۔ مردوں عورتوں کا اختلاف، میں بار بار کہتا ہوں، عورتیں کس کی جاتی ہیں مزاروں پہ؟ ہماری جاتی ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ سے کسی نے پوچھا کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا کیسا؟ آپ فرماتے ہیں یہ مت پوچھو کہ جائز ہے یا ناجائز۔ نام مقدسی کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں بلکہ یہ پوچھو کہ جب عورت کسی مزار کی زیارت کی نیت سے گھر سے نکلتی ہے تو اس میں کتنی لعنتیں برستی ہیں، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، مومنین کی طرف سے۔ جب تک گھر نہیں لوٹتی تب اس پہ لعنتیں برستی رہتی۔ اب ذرا ہم دیکھیں کیا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہو جاتی ہیں کہ نہیں جاتی؟ پوری بسیں بھر بھر کے۔ تو یہ کیا ایک طرف ہم امام اہل سنت، امام اہل سنت، اور امام کیا کہہ رہا ہے، مقتدی کیا کر رہے ہیں؟ اگر مزارات پہ تعلیمات رضا کے مطابق عمل ہوتا تو آج سنیوں کی حالت یہ نہ ہوتی۔ امرد ناتھ خان، داڑھی منڈے ناتھ خان،
ہماری اسٹیجوں کے وارث بن گئے اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائے. ایسا شخص جو داڑھی منڈا کے نبی کی نعت پڑھے جس کو خود مصطفیٰ کا چہرہ ہی پسند نہیں آیا, ساری رات آقا کی نعتیں پڑھتا ہے چہرہ, لیکن آقا کا چہرہ پسند نہیں, اپنا نہیں ایسا بناتا. آج وہ ہمیں عقیدے سکھا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جب سے ہم نے اسٹیج چھوڑے, پتہ نہیں کیا نقیب کہتے ہیں, وہ آدھا گھنٹہ تقریر کرتا ہے, 10 منٹ مولوی کو دیتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے شعر لاتے ہیں کیا اور ہم جناب نعرے مار رہے ہوتے. یہ ایک ایسی بدعت چلی ہے. کبھی آپ نے دیکھا جو ہماری عمر کے ہیں, کبھی ایک آدمی اٹھتا تھا اور اعلان کرتا فلاں آدمی آ کے تقریر کرے گا, فلاں نعت پڑھے گا, بات ختم. اب آدھا گھنٹے پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں, اور پھر عالم دین کو کہتا ہے جی وقت بہت, آپ کو پتہ وقت بہت کم ہو گیا رہ گیا ہے, اس لیے آپ جلدی نہ ہماری جان چھوڑ. تو ایک تو یہ چیزیں آپ دیکھیں اور جہاں تک آپ کی چلتی ہے وہاں تک چلائیں. گھروں میں, مساجد میں, جلسوں میں, محفلوں میں شریعت کا پاس, عقیدے کی حفاظت. عقیدے ہم سے چھینے جا رہے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی جو وصیت تھی اس میں تھا میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے, یہ اس پہ قائم رہنا ہر فرض سے بڑا فرض ہے. مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ قائم رہنا یہ ہر فرض سے بڑا فرض ہے. اگر مذہب ہی ہاتھ سے چلا گیا, عقیدہ ہی چلا گیا, تو نام لے کے کیا کرنا ہے؟ اہل سنت و جماعت, اہل سنت و, نہ سنت نظر آ رہی ہے نہ جماعت نظر آ رہی ہے. سنت کہیں اللہ ماشاءاللہ آہستہ آہستہ, اور جیسے عورتوں کے سروں سے دوپٹے غائب ہوئے ایسے علماء کی داڑیاں غائب ہونے لگی ہیں, نعت خانوں کی داڑیاں غائب ہونے لگی ہیں. آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے. تو اس کو صرف ایک فارمیلٹی نہ سمجھا کریں کہ ہم تقریر سنتے ہیں یا ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم ہو جاتی. ہر ایک کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم میں سے ہر ایک سربراہ ہے, چرواہا ہے. جیسے بکریاں چارنے والے سے سوال ہوتا ہے, تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا, ہر ایک سے پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہ علماء سے پوچھا جائے گا, ہم سے نہیں, ہر آدمی سے. میرے آقا نے فرمایا کلکم راعی, تم میں ہر ایک آدمی اپنے گلے کا رائی ہے, چوکیدار ہے, چرواہا ہے, سربراہ ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ, ہم ہر ایک, تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کیا کرتے رہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, اس زندگی میں اپنے سطح پہ جو آپ مسلک کی خاطر کر سکتے ہیں, دین کی خاطر کر سکتے ہیں, اس کو کر گزریے. ہم سب کی ڈیوٹی ہے. اپنے مسلک کو سنبھالیے, اپنے گھروں کو سنبھالیے. جہاں تک چلتی ہے بہن بھائیوں میں, رشتہ داروں میں, تھوڑی بات پہ ناراض نہیں ہو جاتے ہم کہ 10 سال بھائی سے نہیں بولتے, بہنوں سے نہیں بولتے, شادی بیاہ پہ نہیں بلاتے, میں مر جاؤں تب بھی نہیں آنا. کبھی دین کے بارے میں بھی کہا تو نے نماز نہ پڑھی تو تیرا میرا رشتہ ختم, تو نے آقا کی غلامی اختیار نہ کی تو تیرا میرا رشتہ. کبھی ایسا ہوا نہیں. دنیاوی چیزوں پہ لڑیں گے, تو نے یہ کر دیا, تو نے وہ کر دیا. تو ایک تو یہ کہ اپنی ڈیوٹی پہچانے. صرف مولویوں کی ڈیوٹی نہیں, مولوی تو آپس میں لڑنے لگے, اب یہ اپنی ختم ہوگی تو کسی کے پاس جائیں گے نا. کھینچا تانی ایسی ہے, مسلک کا ستیہ ناش ہو گیا, اور اپنی ادا اور اپنی جو ہے اس پہ بس ڈٹے ہوئے ہیں.
امام اہل سنت نے ایک تو یہ کہ سادات کے ساتھ جو ہمارا رشتہ قائم کیا، اور کیسے نہ ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون ہے۔ وہ قرآن کریم میں آیا نا واقعہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ وہ جو دیوار کا واقعہ ہے نا جس کو میں نے گرتی ہوئی کو کھڑا کیا تھا، یہ دو یتیم بچوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس کے نیچے خزانہ ہے، اور میں نے اس گرتی دیوار کو کیوں سیدھا کیا ہے؟ فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا، ان کا باپ ولی تھا۔ بعض روایتوں میں 7ویں پشت میں، بعض نے کہا 10ویں پشت میں ایک ولی تھا جس کی یعنی کرتے کرتے اس کی، اگر بنی اسرائیل کا ولی 10ویں پشت یا 7ویں یا 14ویں پشت تک اس کے بیٹے کی خدمت یا اس کی گرتی دیوار کو نبی سیدھا کرتے ہیں، اگر بنی اسرائیل کے ولی کی نسبت 14ویں پشت تک پہنچ سکتی ہے تو میرے آقا کی نسبت 14ویں صدی تک کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ وہ ایک ولی اور وہ بھی بنی اسرائیل کا، اور یہ مصطفیٰ کا خون، یہ مصطفیٰ کی نسبت۔ کچھ لوگوں نے ان کی جو ہے وہ یعنی بے ادبی کرنے کے لیے انہی کو استعمال کیا۔ جیسے دو بھائی ہیں نا، سگے بھائی، آپس میں اختلاف ہوا، اب ایک آدمی اس کی ماں کو گالی نہیں دے سکتا لیکن اس کے بھائی کے ساتھ دوستی لگا لی، اب دونوں بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہے، اب اس نے اس کی ماں کو گالی دینی ہے اور دوست کی ماں کو کیسے دے گا؟ اس کے بھائی کا نام لے کے، وہ چونکہ دشمنی ہے نا، نام اس کا لے رہا، گالی کس کو جا رہی ہے؟ ماں تو اس کی بھی ہے نا، گالی اس کو دے رہا ہے اس کا نام لے کے۔ بھائی آپس میں لڑتے ایک دوسرے کو، بھائی ماں بہن کی گالی نہیں دیتے، اپنی ماں کو دیتے ہیں لیکن نام اس کا لے رہے ہوتے۔ تو ایسے انہوں نے دوستی لگائی اہل بیت کے ساتھ اور گالیاں دی دشمنوں کو۔ دشمن کن کو بتایا؟ صحابہ کو، اور صحابہ کون ہیں؟ مصطفیٰ کے غلام۔ اہل بیت کون ہیں؟ مصطفیٰ کے غلام۔ آپس میں رشتے ناتے، تو نام ان کا لے کے گالیاں دی ان کو، اور ہم نے سمجھا یہ اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہم اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں۔ بھئی اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہو تو سیدہ عائشہ کو گالی کیسے دے سکتے ہو؟ سیدہ میمونہ کو گالی کیسے دے سکتے ہو؟ کیوں کہ یہ جس کا تم نام لے رہے ہو انہی کے نانا کی تو بیوی ہیں، تو یہ کیسے؟ پھر یہ اس سے بھی آگے چلیے، پیچھے ہی میں نے عرض کیا تھا، ایک بھائی کو امام بنا لیا، اب ساتھ ہی ان کی کتابوں میں لکھا ہے مثلا اصول کافی وغیرہ میں کہ جو وقت کے امام کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے، چونکہ ان کی طرف ان کے ساتھ تو ان کے مسلک میں تو امامت جو ہے منصوص من اللہ ہے نا، اللہ کی جیسے نبوت ہوتی ہے، تو جو وقت کے نبی کو نہیں مانے گا وہ کیا ہوگا؟ کافر۔ تو جو امام کو نہیں مانے گا ان کے نزدیک وہ کافر۔ تو ایک بھائی نے امامت کا دعویٰ کیا، دوسرے نے بھی دعویٰ کیا، دو فرقے بن گئے، ایک کو اب اس کے نزدیک وہ کافر، اس کے نزدیک وہ کافر۔ اب کون کہہ سکتا تھا؟ حضرت امام باقر کی اولاد میں سے حضرت جعفر صادق ایک امام، امام اسماعیل دوسرے امام، یہ اسماعیلی جو ہیں جن کو مانتے، دونوں سگے بھائی، ایک کو ایک نے امام مانا، دوسرے کو دوسرے نے۔ کوئی زندگی میں آپ نے سنی دیکھا ہو جو امام باقر کی اولاد کو کافر کہتا ہو؟ لیکن ان کے نزدیک چونکہ انہوں نے ان کے امام کو نہیں مانا، انہوں نے ان کے امام کو نہیں مانا، تو وہ کافر ہو گیا۔ اب ایک کا نام لے کے دوسرے کافر کہا، کوئی نہیں بول رہا۔ تو اہل بیت کو دلوں سے نکالنے کے لیے، اہل بیت فتح لگانے کے لیے اہل بیت کو ہی پکڑا، ایک بھائی کی ماں کو گالی دینے کے لیے اسی بھائی کو پکڑا۔ اور ہم ایسے ہیں کہ بس ہم کہتے ہیں جی کم از کم وہ اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں نا، ارے نام لیتے ہیں لیکن نام کے ساتھ کام کیا کرتے ہیں؟ لیکن ہمیں کیا عقیدہ دیا گیا؟
ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ایک ایک تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک تو یہ بھی مسئلہ ختم ہوا، لوگ کہتے ہیں ہم بھی نبی کو نور مانتے ہیں، ہمیں کیا نور مانتے ہو؟ کہتے ہیں نور ہدایت۔ تو سیدی اعلی حضرت نے بتا دیا کہ آپ کی ساری اولاد نور ہے۔ کیا نور ہے؟ نور ہدایت۔ لیکن آقا کیا ہیں؟ عین نور۔ آقا ہیں عین نور، اور سارا گھرانہ قیامت تک آنے والا نور ہدایت۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی نکلا کہ اصل میں سعادت اسی کے پاس ہے جو نور ہدایت بنتا۔ گمراہ ہو گیا تو سعادت گئی۔ آج کا کہیں یہ بھی ہو جی سید چاہے جو بھی ہو عزت، ہاں ہم چونکہ ان کی عزت عمل کی وجہ سے نہیں کر رہے کہ نماز نہیں پڑھتا تو گئی عزت، ہم نے اس وجہ سے نہیں، ہم نے اس لیے عزت کی کہ وہ مصطفیٰ کی اولاد میں سے ہے۔ تو کوئی اگر گناہ گار ہو تو اولاد سے نکل جاتا ہے، ہاں بد عقیدہ ہوگا۔ کافر کی وراثت مسلمان کو نہیں ملتی، مسلمان کی وراثت کافر کو نہیں ملتی۔ بیٹا تو ہے نا لیکن وراثت نہیں ملے گی۔ تو جو گمراہ ہو گیا اس کی سعادت گئی، جو اہل سنت رہا اس کی سعادت قائم ہے، اس کی عزت بھی قائم ہے۔ اس لیے سیدی اعلی حضرت نے ہمیں اہل بیت کا، سادات کا ادب سکھایا، لیکن ان کا نام لے کے صحابہ کی گستاخی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کتنی اچھی کسی بزرگ نے بات کی، انہوں نے کہا امیر معاویہ ایک ایسی دیوار ہے جس نے صحابہ کے پردے رکھے ہوئے، جس دن یہ دیوار گرے گی سب صحابہ کی عزتوں پہ حملہ ہو کر ہوا۔ اب چونکہ وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یزید کو کس نے خلیفہ بنایا؟ اجی امیر معاویہ نے رضی اللہ عنہ۔ تو اس کا مطلب اصل گناہ تو امیر معاویہ کا ہوا نا، ظالم کو خلیفہ بنا۔ اب امیر معاویہ کو خلیفہ کس نے بنایا؟ گورنر کس نے بنایا؟ اجی عمر فاروق نے۔ ہاں تو پھر اصل گناہ تو فاروق اعظم کا ہوا نا۔ اب فاروق اعظم کو کس نے بنایا؟ صدیق اکبر نے۔ نہیں، اصل گناہ تو پھر صدیق اکبر کا ہوا نا۔ اب ایک کا نام یزید کا نام لے کے پورے صحابہ اکرام پہ کہ دیکھو جی یہ ساری کارستانی ہے امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالی، اور امیر معاویہ کو بنانے والے عمر فاروق، قائم رکھنے والے عثمان غنی، اور عمر فاروق کو بنانے والے صدیق اکبر۔ یہ وہ دیوار تھی جو بزرگوں نے کہا تھا کہ یہ امیر معاویہ دیوار ہیں، جس دن اس کو گرا دو گے سارے صحابہ کی عزتوں پہ حملے ہوں گے۔ کوئی بھی جو مصطفیٰ کا صحابی ہے، کیا قیامت تک ایک آدمی آئے، وہ غوث ہو، کتب و ابدال ہو، وہ اس شخص کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک بار ایمان کے ساتھ مصطفیٰ کا دیدار کر لیا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔